السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور عمل 5 منٹ میں سب پتہ لگ جائے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خود استخارہ کراؤں۔ تقریباً آج کل جو عموماً استخارہ کرواتے ہیں وہ کسی اور کے ذریعے، تو آج ہم آسان طریقے سے آپ کو بتائیں کس طرح آپ خود استخارہ کروا سکتے ہیں ہر کام کے لیے، چاہے شادی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے نوکری ہو، چاہے جو کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ استخارہ کر کے جائیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ جب یہ استخارہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے شادی بہتر نہیں ہے، اس جگہ پہ میرے لیے کاروبار یہ اس جگہ پہ بہتر نہیں ہے۔ آج میں اگر سفر کر رہا ہوں تو میرے لیے سفر پاسبل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے، آپ سے ایک عرض کریں گے، اگر آپ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل کیجیے، ساتھ میں کمنٹ بھی کیجیے۔ کمنٹ میں جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لائک بھی کیجیے۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، آپ کے تعاون، آپ کی محبت سلامت قائم اور دائم رہے۔ تو انشاءاللہ استخارہ کا سب سے آسان طریقہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم اس کا آسان جو طریقہ، بالکل سمپل سا طریقہ، آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی اور کے ذریعے آپ بھی کروا سکتے ہیں اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ استخارہ پیارے آقا علیہ السلام کا عمل صحابہ کرام کو بتائے ہوئے عمل میں سے ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، جب بھی کوئی کاروبار کرو، جب بھی کوئی بزنس ورک کرو یا کوئی ایسا کام ہو تو آپ سب سے قبل استخارہ کر کے ہی کام شروع کیا کریں، کیونکہ استخارہ جب آپ کریں گے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ استخارہ کہتے ہیں اس کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، مزید ہم دعا پڑھیں گے اور دعا کے ساتھ اللہ کریم نے کرم کیا تو انشاءاللہ دعا کے اینڈ میں اس کا بالکل سمپل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک سرپرائز بھی اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ دینے والا ہوں۔ سرپرائز کیا ہے؟ اس دعا کے علاوہ بھی استخارہ کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک اور طریقہ میرے پاس انشاءاللہ ہے، وہ بھی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے، کہیں ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ اگر ویڈیو بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مکمل عمل حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ لائف زندگی کے لیے آپ کو یہ 15 منٹ 15 منٹ دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لائف میں اگر چینجنگ لانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جگہ کاروبار کر رہے ہیں، پرابلمس ہے، تو آپ استخارہ کر کے جو ہے نا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کاروبار میں لیے آگے مزید جا کے بہتر کی طرف ہوگا کہ یا نقصان کی طرف ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ عرض ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھنے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ مل کر اگر پڑھیں تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کی دعا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إني كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. یاد رکھیے کہ یہ دعا ہی آپ نے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ ایک نہیں 3 سے 4 مرتبہ آپ اس کی دہرائی کیجیے. ٹھیک ہے، 3 سے 4 مرتبہ جب آپ اس کی دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ناظرہ مضبوط ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں یہ دعا مجھے یاد ہو جائے تو یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، بالکل سمپل طریقہ. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کے بیسس پہ آپ نے نماز فجر کے بعد یا جس ٹائم پہ آپ آرام سے بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپ اس دعا کو مکمل طور پہ نہیں پڑھ لیجیے گا، اس دعا کی پہلی ایک لائن کو مکمل یاد کر لیجیے گا. یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اللہم انی استخیرک اللہم انی استخیرک بعلمک اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک. آپ نے آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، میں جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ نے تسلی کے ساتھ اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، بار بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ایک لائن ایک دن، دوسری لائن دوسرے دن، 3 4 5 6 7 دن لگ جائیں گے. ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی. لائف میں آپ کو بہت کام آنے والی ہے دعا، یاد رکھیے. کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، جاب وغیرہ یہاں کاروبار کرنے کے لیے، نوکریاں، شادی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جب آپ کو یاد ہوگی، آپ یاد پڑھ کر آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے استخارہ ہو جائے گا. اب استخارہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. ٹھیک، یہ تو دعا ہو گئی نا. اب استخارہ کا جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ بالکل سمپل طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اس دعا کو یاد کرنا ہے. اگر یاد نہیں ہو پا رہی، آپ کہتے ہیں کہ مصروفیت ہے اور موقع نہیں مل رہا ہے، ہمارا ذہن نہیں ہے. یاد رکھیں، ذہن ہر کسی کا ہے، بس پڑھنے کا ایک طریقہ ہو. پڑھنے کا طریقہ یہ ایک لائن کر کے آپ یاد کر لیا کریں. اگر ایک لائن یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ آدھی لائن یاد کر لیں. آدھی لائن یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھی لائن پہلے کریں، پھر جو ہے ایک لائن مکمل کریں. لیکن یاد رکھیے، یاد کرنے کا جو ٹائم ہے نا، وہ وقت نماز فجر کے بعد. اگر آپ رات کو آرام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی ہی نعمت اور غنیمت ہے. یقیناً آپ جب بھی آرام سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن ریفریش ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے. تو آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلد از جلد حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ دن میں آزادی ماحول ہوتا ہے، تو آزادی ماحول میں یہ دعا یاد نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی. یاد رکھیے، یہ استخارہ کسی کام کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شادی کے لیے، لیکن شادی کے لیے اگر آپ کرنا چاہوں نا، ہمارے معاشرے میں شادی کے رجحان زیادہ ہے، تو شادی کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ شادی کا طریقہ، اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے. سب سے پہلے کرنا یہ کہ شادی کے لیے استخارہ کا طریقہ کار جو پیش خدمت عرض کرتا ہوں. استخارہ کے لیے طہارت لازم ہونا چاہیے. طہارت یعنی پاکی لازم، یعنی وضو لازمی ہے آپ پر. باوضو ہو، آپ اچھے انداز میں وضو کر کے استخارہ کے لیے آپ تصور کریں. رات آرام کرنے سے قبل، رات آرام کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت استخارہ کی ہو، ادا کریں. یعنی 2 رکعت نفل جو ہے ادا کرے. تو ہم پڑھتے ہیں نا، جب نفل کی نیت کرتے ہیں تو نفل کی جگہ ہم 2 رکعت استخارہ نفل کی نیت کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ہو گئی آپ کی نماز استخارہ.
اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ان کے اندر رکوع سجود قاعدہ آخری قاعدہ میں اور آگے کیا کیا پڑھنا ہے تو وہ بھی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور سورۃ کافرون پڑھیں۔ پہلی رکعت میں عموماً ہر رکعت میں شروع میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آمین۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ہم فرائض نوافل میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ سورہ کافرون آپ نے پڑھنی ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رکعت کے شروع میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے۔ پہلے میں یاد رکھیے سورہ کافرون پڑھیں گے اور دوسرے میں سورہ اخلاص آپ پڑھیں۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد دعا آپ استخارہ پڑھیں گے، جیسا کہ میں آپ کو سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پہلے جو دعا ہے وہ استخارہ آپ کو میں سنا چکا ہوں، تو آپ وہ دعا یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر اور آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز نفل ادا کرنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اب یہ پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھیں تو آپ یہ دعائیں استخارہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی استخیرک جو پہلے میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ دعا استخارہ میں اس لڑکی کا نام اور لڑکی کے والد کا نام تصور کی صورت میں سوچیے، آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ جو حاصل کرنا چاہیں، چاہے لڑکی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے شادی کرنا چاہ رہے، چاہے مسائل ہو، تو آپ وہ تصور کریں، ٹھیک ہے۔ شادی کے لیے نہیں فقط، آپ اور بھی تصور کر سکتے ہیں، سوچیں۔ اور اگر ایک سے زائد رشتہ ہو تو سب کے تصور رکھیے ذہن میں۔ اگر زیادہ آپ کے پاس رشتے آ رہے ہیں، ہر چیز ہر جگہ سے اپورچونیٹیز آپ کو مل رہی ہے، تو اپنے سارے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے سوچیے، قبلے کی طرف آپ نے منہ کر کے سوچیے، تو انشاءاللہ جس نیت سے دعا استخارہ پڑھی تھی آپ کو خواب میں، یعنی آپ کو خواب میں اشارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اگر کوئی جو ہے آپ کے خواب میں آ جائے، اشارہ کرے، تو سمجھ جائیے کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خواب میں نہ آئے تو کیا کرے؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں نے استخارہ تو کر لیے اور تقریباً جو ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی ریزن ہی نہیں نکل پا رہی ہے، جو ہے مسائل کا سولوشن کوئی ہے ہی نہیں، اب استخارہ کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہے، آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ کنٹینیو کیا ہے؟ آپ جو ہے اس عمل کو 7 دن تک عمل کرنا ہے، مسلسل کنٹینیو، یعنی بیچ میں آپ نے گیپ نہیں کرنا، ناغہ نہیں کرنا ہے، آپ نے مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے، مسلسل۔ انشاءاللہ مزید لائف کے مسائل کے لیے ہمارا الراؤنڈ ٹیچر آفیشل کو وزٹ کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ آخر میں ایک اور طریقہ بتاؤں گا، آسان طریقہ۔ آپ جو ہے اگر کہیں جا رہے ہیں جاب وغیرہ شادی کے لیے، تو سبحان اللہ 500 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھے، اور انشاءاللہ دعا کرے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ اس کی کثرت کرے، اور انشاءاللہ جو ہے استخارہ کا پہلا طریقہ بتایا، یہ عمل ہے، آپ ان پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل استخارہ کا جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عرض کیا کرتے تھے کہ آپ استخارہ کر کے ہی آپ کام شروع کیا کریں۔ تو جب یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ادائے مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ انشاءاللہ جب آپ اپنائیں گے، جب آپ یہ عمل کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کے بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ تسلسل اور کنٹینیو کے ساتھ یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، وسعتیں ہوگی، صحیح۔ جتنا ہو سکے اس استخارہ پر عمل کریں، اور جو کام اگر جاب کے مسائل ہے تو اب استخارہ کریں کہ جاب کیوں نہیں مل رہی، آخرکار وجہ کیا ہے؟ کسی نے نظر بد تو نہیں لگائی ہے، کسی نے تعویذ تو نہیں کیا ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ، آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا مسائل آپ کے ساتھ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو استخارہ ایک ذریعہ ہے، ریفرنس ہے، اگر اس کے ذریعے آپ لائف میں چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی خاص اور پیاری دعا میں ضرور ہر نماز کے بعد یاد کیا کریں۔ السلام علیکم۔